اردو کا ایک بہت ہی خوبصورت محاورہ ہے کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی، لیکن سردار صاحب کی بے شرمی دیکھیے کہ یہ کراچی کو کھا ہی نہیں رہے بلکہ نوچ بھی رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ بھی رہے ہیں۔ اور پھر اس پر احسان فراموشی دیکھیے کہ احسان ماننے کے بجائے اپنے اجداد کی تربیت کے مطابق غرا بھی رہے ہیں اور آنکھیں بھی دکھا رہے ہیں۔ پہلے آپ ذرا سردار صاحب کی کراچی دشمنی اور احسان فراموشی ملاحظہ کیجیے، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو کراچی اگر پاکستان کو کھلاتا ہے تو اس میں فقط کراچی میں بسنے والے لوگ کھلاتے ہیں کیا کراچی کو؟ اگر کراچی میں آئل کمپنیز ہیں تو یاد رکھ لیں ٹیکس یہاں سے کٹتا ہے تو اس کا تیل جو ہے وہ بھٹ سے آتا ہے، بھٹ آئل فیلڈ سے، خاسکیلی سے۔ اگر امتیاز شیخ کی کمپنیز یہاں پہ بیٹھ کے اگر ٹیکس کی کٹوتی کرواتی ہے تو کوئلہ میرے تھر سے نکلتا ہے، کہیں اور سے نہیں نکلتا۔ کراچی میں کون سی کپاس ہوتی ہے جو اگر تھائیوڈان پہ اور ٹالسٹان جو ہماری دوائیں ہیں جو ہم جو اسپرے کرتے ہیں کپاس کی فصلوں پہ، کراچی میں کون سی فصل اگتی ہے جہاں پہ یہ اسپرے ہوتی ہے؟ اسپرے تو میری عمر کوٹ میں اور گڑی یاسین اور نواب شاہ میں ہوتا ہے۔ ٹیکس اگر کراچی سے کٹتا ہے تو کیا مقصد؟ یہ چیزیں کراچی میں بنتی ہیں کیا؟ وی آر دا پارٹ آف دس۔ ڈو ناٹ ڈس انٹیگریٹ کراچی فرام سندھ۔ ایون میں کہتا ہوں کہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، سروائیو بھی نہیں کر سکتا اگر یہ پورا سندھ جو ہے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ یہاں پہ جاوید علی صاحب نے کہا کہ ایک سنگل روم کے اسکول بنے، بھائی سنگل روم کے اسکول مشرف نے بنائے، آپ اس وقت اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کس نے سنگل روم اسکول بنائے؟ پہلے جتنی بھرتیاں ہوئیں آخر میں ہمیں پتا چلا، ہمارے ریکارڈ سے پتا چلا کہ ان گلیوں میں جو پتہ نہیں کوئی لولے، کوئی لنگڑے، کوئی منڈا، کوئی ٹنڈا جو تھا وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوا۔ وہ کس نے کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا۔ وہ بھرتیاں کس نے کی؟ تو جناب، یہ حلقہ پی ایس 51 عمرکوٹ سے منتخب ہونے والے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ صاحب کی سندھ اسمبلی میں کی جانے والی متعصبانہ تقریر ہے کہ جس میں اندرون سندھ کے وسائل اور ذخائر پر بات کرتے ہوئے وزیر موصوف کراچی کو اس کی حیثیت یاد دلا رہے ہیں۔ وہ کراچی کہ جو باپ بن کر نہ صرف پورے پاکستان کو پال رہا ہے بلکہ اپنا پیٹ کاٹ کر سندھ سمیت پورے پاکستان کے حکمرانوں کی عیاشیوں کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ محترم وزیر اس کراچی سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کے صرف ایک لیاقت آباد مارکیٹ کی ٹیکس کلیکشن بھی پورے لاہور سے زیادہ ہے۔ وہ کراچی کے جس کا ایک غریب نوکری پیشہ ملازم جو اپنے گھر کے اخراجات پورے نہ کرنے کے باوجود اپنی تنخواہ میں سے ٹیکس کٹوا کر اپنے حصے کا خراج ادا کر رہا ہے۔ وہ کراچی کے جس کی جیب سے 93 روپے نکالنے والے متعصب حکمراں اس پر 2 روپے لگانا بھی پسند نہیں کر رہے۔ وہ کراچی کہ جو پاکستان کو 75% ریونیو دینے کے باوجود آج دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ وہ کراچی کہ جسے منی پاکستان کے نام پر، سیلاب زدگان کے نام پر، قبائلی علاقوں میں آپریشن کے نام پر عالمی یتیم خانہ بنا دیا گیا۔ وہ کراچی کہ جس کی پاپولیشن اس وقت اندرون سندھ سے زیادہ ہو چکی ہے مگر اس کے باوجود اسے 40% کوٹے کی خیرات دے کر اس پر بھی اندرون سندھ سے لا کر لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے۔ اندرون سندھ کے وسائل اور ذخائر پر سینہ پھلانے والے وزیر موصوف ذرا یہ تو بتائیں کہ اتنے خوشحال اور مالا مال سندھ میں کراچی سمیت پورے پاکستان سے کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا؟ اندرون سندھ کے کتنے شہروں کو یا اضلاع کو صنعتی زون میں تبدیل کیا گیا؟ اور ساتھ ہی سردار صاحب اپنی نادان قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ اب اندرون سندھ کے لوگ تعلیم، روزگار اور علاج معالجے کی معیاری سہولتوں کے لیے کراچی کا رخ نہ کریں بلکہ سندھ کے خوشحال اور مالا مال اضلاع میں ہی جدید سہولیات سے استفادہ حاصل کریں۔ اور ساتھ ہی تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتا اندرون سندھ اب کوٹا سسٹم میں لعنت سے بھی چھٹکارا حاصل کر کے میرٹ کی بنیاد پر سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں سے مقابلہ کرنے کا غیرت مندانہ عزم کرے، کیونکہ یہ وزارت سید سردار علی شاہ صاحب کے پاس ہے اور انہوں نے سندھ کے سرکاری اسکولوں کو عالمی معیار کے مطابق بنا دیا۔ اسی لیے اب سردار صاحب اپنے سندھ کے نوجوانوں کو کوٹے کے نام پر مزید ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے، اور سردار صاحب لگے ہاتھوں کراچی کو شرمندہ کرتے ہوئے اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ بھی لیا ہے کہ آپ جیسے سندھ کے بااثر سردار وٹیرے اور جاگیردار انگریزوں سے ملنے والی لاکھوں ایکڑ زمین پر کتنا زرعی ٹیکس ملک کے خزانے میں جمع کرواتے ہیں۔ اور یہ بھی کراچی والوں کو ضرور بتا دیں کہ سندھ کے بجٹ کا 92% کراچی کے خون پسینے سے نچوڑ کر کراچی کی تعمیر و ترقی پر کتنا لگاتے ہیں۔
اور چلیں کراچی تو بڑے دل اور بڑے ظرف کا مالک ہے، اسے چھوڑے سندھ کے خوشحال اور مالا مال شہروں اور اضلاع کا ہی بتا دیں کہ کتنے علاقوں کے غریب سندھی اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں زندگی کی بنیادی سہولتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا محترم وزیر صاحب کراچی پر غرانے یا چلانے کے بجائے اپنی حلال کی کمائی پر اچھلنا سیکھے۔ اگر کہیں کراچی نے ہاتھ کھینچ لیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیخیں اسمبلی سے باہر تک سنائی دینے لگے۔ لہٰذا کراچی کے ظرف اور صبر کو اتنا مت آزماؤ، کیونکہ اس کی خاموشی سمندر کی خاموشی کی طرح ہے کہ جو اگر ٹوٹی تو سب کچھ خش و خاشاک کی طرح بہا لے جائے۔